السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے گفتگو سے قبل حضور جانے کائنات محسن انسانیت ارواحنا فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ اس طریقے سے پیش کرے جس طریقے سے میں آپ کو پڑھا ہوں۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے درمیان میں جلوہ گر ہو چکا ہے، اور جس کا پہلا عشرہ جو عشرہ رحمت کے نام سے موسوم ہے، اس کے 7 روزے ہمارے درمیان سے 7 ایام گزر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس برکت والے مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے اس مہینے میں ہمیں اپنی بندگی اور اطاعت کی ہمیں طاقت و قوت اور توفیق عطا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کا یہ ہفتہ وار اجتماع جو ہر سال رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں سحری تک کے مسلسل الحمدللہ مختلف عنوانات پر عوام اہل سنت کی تربیت کرتا ہے، یوں اور دنوں میں عشاء کی نماز کے بعد ہوا کرتا ہے، مگر رمضان المبارک میں مقدس اور برکت والی رات اور برکت والے مہینے کے اندر یہ اجتماع ہمارا سحری تک مسلسل جاری و ساری رہتا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہمارے اعمال کی اصلاح کر سکیں، اور اعمال و عقائد دونوں کی اصلاح ضروری ہے، اس لیے کہ بندے کے پاس صرف زندگی میں عمل ہو مگر عقیدہ درست نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے، ایمان کا نور اس کے دل کے اندر، ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، ایمان کے نور سے اس کا دل منور نہیں ہے، تو پھر عبادتیں اعمال چاہے کتنا ہی کرتا چلا جائے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر سارے اعمال کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی اس محفل کے اندر میرا جو عنوان ہے وہ روزے کے فضائل کے تعلق سے ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر صاف لفظوں میں ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں
جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ آخر میں اس کا مقصد بیان کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم نیک بن جاؤ، تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے، تمہیں پرہیزگاری مل جائے، تمہیں پرہیزگاری مل جائے جس کی وجہ سے تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ مگر میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی روزے کا ذکر کیا۔ رب تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، وہ برکت والا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور وہ کون سا قرآن نازل ہوا ہے؟ رب آگے ارشاد فرماتا ہے، قرآن کے اوصاف کا بیان کر رہا ہے، ھدی للناس، جو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو قرآن لوگوں کے لیے صراط مستقیم پر لوگوں کو چلنے کی دعوت دے رہا ہے، جو قرآن لوگوں کو جنت کا راستہ بتا رہا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت اور فرقان کے طور پر وہ واضح اور کھلی طور پر ہدایت اور روشن دلیل ہے اور فرق بیان کرنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا رمضان کے مہینے کے تعلق سے ہم کچھ چند باتوں کو سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، رمضان وہ ہے کہ جس کی شان کو، جس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر بیان کر رہا ہے۔ دیگر 11 مہینوں کا ذکر نہیں ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر 12 مہینوں کا ذکر تو کیا مگر کسی مہینے کا نام نہیں لیا۔ اگر کسی مہینے کا نام لیا ہے تو صرف وہ رمضان کا مہینہ ہے، صرف یہی برکت والا مہینہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا۔ اب اس مہینے کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ مہینہ ویسا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ بڑی فضیلت والا ہے، یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ کیسا مہینہ ہے؟ فرمایا کہ انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس میں عظمت والے قرآن کو نازل کیا، اللہ نے اس میں برکت والے قرآن کو نازل کیا، اللہ نے اس میں ہدایت دینے والے قرآن کو نازل کیا، اللہ نے اس میں صراط مستقیم کی طرف لے جانے والی کتاب کو نازل کیا ہے، اور وہ کتاب کے ھدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رمضان کریم، رمضان کا یہ کریم اللہ رب العزت نے، کریم رب نے رمضان کا مہینہ عطا کر کے اپنے بندوں پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ بندہ رمضان کے مہینے کے اندر اور دنوں کے اندر عبادتیں کریں اور رمضان کے مہینے بھی عبادتیں کریں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے رمضان کا مہینہ۔ ذرا ہم رمضان کا اور قرآن کا کنیکشن دیکھیں، رمضان اور قرآن کا تعلق دیکھیں، اس کے بعد روزے کے تعلق سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آپ دیکھیں، وہ انسان جو 11 مہینے قرآن نہیں پڑھتا ہے، وہ انسان جو 11 مہینے قرآن نہیں اٹھاتا ہے، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کبھی مسجد میں 1 گھنٹہ بیٹھتا ہے، کبھی اپنے گھر میں بیٹھتا ہے، اپنی دکان میں بیٹھتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہاں پر کچھ تلاوت کر لیتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ 11 مہینے اس کے دل میں قرآن کی تلاوت کی محبت نہیں پیدا ہوتی، 11 مہینے وہ تلاوت نہیں کرتا ہے، آخر رمضان میں ہی کیوں اتنی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رمضان کا قرآن کا کنیکشن ہے کہ قدرتی طور پر انسان کے دل کے اندر قرآن کی محبت ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر وہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ذرا رمضان کے مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، رب فرماتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو یعنی برکت والی رات کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ایک اور مقام پر اب ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ برکت والی رات کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اب ارشاد فرماتا ہے انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھے یہ قرآن کریم جو ابتدا ہوئی، قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا وہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہوئی ہے۔ پورا قرآن رمضان میں نازل نہیں ہوا ہے،
مگر قرآن مقدس کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان المبارک کے اندر ہے، اور اس کے بعد مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل کیا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ جو ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو لیلۃ القدر میں نازل کرنے کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ لوح محفوظ سے اس قرآن کو آسمانی دنیا پر لیلۃ القدر میں پورا کے پورا نازل کیا گیا۔ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے پورا قرآن آسمانی دنیا پر آیا، اور اس کے بعد آسمانی دنیا کی طرف جب یہ اتارا گیا لوح محفوظ سے، تو اس کے بعد یہ آسمانی دنیا پر ایک مقام ہے جسے بیت العزت کہتے ہیں، اس مقام کے اوپر یہ قرآن مقدس اسی آسمانی دنیا پر اسی مقام پر رہا، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً یہ قرآن مقدس 23 سال کی مدت کے اندر نازل ہوتا رہا۔ 23 سال کی مدت میں وقتاً فوقتاً حضرت جبریل علیہ السلام وہ قرآن لاتے رہیں، اور یہ 23 سال کے عرصے میں یہ مکمل طور پر نازل ہوا۔ اب ذرا قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے ترجمے پر غور کرتے ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ رمضان کے مہینے کی عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے اس کا نام قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، اس کا نام شہر رمضان، صرف رمضان کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان گیا، رمضان آیا، نہیں، اس طرح مت کہو، بلکہ یوں کہو کہ ماہ رمضان آیا، رمضان کا مہینہ آیا، صرف رمضان مت کہو، کیونکہ جب نازل کرنے والا رب شہر رمضان کہہ رہا ہے، رب شہر رمضان کہہ رہا ہے، اور تم صرف رمضان کہو، تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کو رمضان نہ کہا جائے کہ رمضان آیا، رمضان گیا، رمضان نہیں، رمضان کا مہینہ آیا یا ماہ رمضان آیا، یہ دونوں لفظ ایک فارسی میں ہے اور ایک اردو میں ہے، ایک دم آسان لفظوں میں۔ پھر فرمایا کہ رمضان کے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہوئی، تو اس کی فضیلت کی ایک وجہ ہے انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے اس میں قرآن کو نازل فرمایا۔ کس کو نازل فرمایا؟ قرآن کو نازل کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی شے کو کسی سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے، تو جس سے نسبت حاصل ہوئی ہے وہ جتنے اعلیٰ اور جتنے اونچے مقام مرتبے والی ہوگی، تو وہ نسبت حاصل کرنے والی شے بھی اتنی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اصحاب کہف کے کتے نے ان کی صحبت اختیار کی، رب نے پوری قرآن کے اندر کہف کے نام سے پوری سورت اتار دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو دسترخوان نازل ہوتا تھا، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ نے اس دسترخوان کا قرآن کے اندر ذکر کر دیا۔ یہ ایک نہیں، ایسی کئی ایک آیتیں ہیں کہ نسبت کی وجہ سے شے ممتاز ہو جاتی ہیں۔ جیسے نسبت تو رمضان کے مہینے کو نسبت قرآن کی ملی کہ یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، تو قرآن کی نسبت کی وجہ سے رمضان کے مہینے کی برکتیں اور ہو گئی، رمضان کے مہینے کی برکتیں اور ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تفسیر کی کتابوں کے اندر اس کی تفسیر کافی طویل ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی، مگر آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جس کو بھی، ایک دم بالکل آسان سا ترجمہ کر رہا ہوں، تم میں سے جس کو یہ مہینہ مل جائے، حاصل ہو جائے، تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ یہ رب
قرآن مقدس کے اندر ارشاد فمن شہید منکم الشہر، تم میں سے جس کو بھی یہ مہینہ مل جائے. اب ہم بڑے نصیب والے ہیں کہ ہمیں یہ مہینہ ملا ہے، مگر وہ لوگ جن کو یہ مہینہ ملا ہے اس کے باوجود بھی روزے نہیں رکھتے تو ذرا اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، ڈرے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ لوگ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے رہنے سے ڈرتے ہیں. رب تعالیٰ سورہ رحمان میں بھی یوں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ان کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے دو جنت ان کو عطا کرے گا. ڈرو، یہ مہینہ ملا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے. فرمایا کہ من صام صیاما غفر له ما تقدم به ذنبا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے رمضان کے من صام صیاما، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں اور ایمان کی حالت میں، ایک حدیث میں تو احتساباً کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، احتساباً کا. فرمایا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ کو بخش دیتا ہے، سارے گناہ کو بخش دیتا ہے. آئیے روزے کی فضائل کے تعلق سے کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے. ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. مگر کامیاب کون ہوگا؟ رب اسی آیت کریمہ کے اندر آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی لوگ کامیاب ہیں. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا. تو ذرا اپنے اعمال کا جائزہ لو، نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو. اس لیے کہ گناہ کی دعوت دینے والے تو بہت کھڑے ہیں، اور گناہ کی طرف لے جانے والا تمہارا یہ نفس امارہ تمہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. اس نفس امارہ سے بھی ہمیں بچنا ہے کہ جو نفس امارہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ مالک کائنات فرما رہے ہیں، مالک کل ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو اتنی پسند ہے روزے دار کی. اب اس سے اندازہ لگائے جب اس کی بو اتنی پسند ہے، مشک سے زیادہ پسند ہے رب کو، تو جب وہ بندہ روزہ رکھے گا تو پھر رب کی بارگاہ میں اسے کتنے مقام و مرتبہ ملے گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام لی وانا اجزی بہ والحسنۃ بعشر امثالہا، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور دوسری نیکیوں کا اجر 10 گنا کر دوں گا میں. یہ سرکار ارشاد فرماتا ہے کہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں. اب ذرا اندازہ لگائیں، آپ یہ احادیث ایسا نہیں کہ سنتے نہیں ہیں، پہلی مرتبہ مجھ سے سن رہے ہیں. کئی مرتبہ ہم نے کئی مبلغین سے، کئی اماموں سے، کئی علماء سے ہم نے سماعت کی. تو کیا کبھی اس کی فضیلت پر ہم نے غور کیا؟ ہم نے تو اصل زندگی اس زندگی کو سمجھ لیا ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں ہے. کر لو، ابھی ٹائم آیا تو دیکھا جائے گا. لوگ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں ابھی تو عمر ہے مستی مذاق کرنے کی، ابھی تو عمر ہے عیش و آرام کرنے کی، ابھی تو عیاشی کرنے کی عمر ہے. ارے نادان، تجھے پتا نہیں کہ تیرے سامنے نہ جانے کتنے بچے جو عمر میں تجھ سے چھوٹے وہ دنیا سے چلے گئے.
کیا سوچا تھا انہوں نے؟ چند دنوں پہلے ہمارے ساتھی جناب محمد ظہور رضا ان کے بھائی چلے گئے. کیا انہوں نے ایک دن پہلے سوچا ہوگا شب برات کے اندر کہ شب برات کے موقع پر ان کی ولادت، ان کی موت ہوئی، تو انہوں نے تھوڑی سوچا ہوگا 1-2 گھنٹے پہلے یا 1 دن پہلے کہ میں آج رات میں میں دنیا سے چلا جاؤں گا. یہ کیا ہے؟ یہ موت. اسی لیے احادیث کے اندر قبرستان میں جانے کا حکم ہے اور موت کو دن میں کثرت سے یاد کرنے کا بھی حکم ہے. مگر ہمارا قبرستان میں جانا تو کیسا ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، وہ الگ ٹاپک ہو جائے گا. بہرحال ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لانا چاہیے، اپنی لائف کو تھوڑا چینج کرنا چاہیے. آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، جھکا دو اپنی پیشانی کو، جھکا دو، رب کی بارگاہ میں آؤ، گناہوں سے سچی توبہ کر لو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. کہ جب تم سچی توبۃ نصوحا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا. وہ تمہیں جنت میں داخل الا من تاب وآمن وعمل صالحا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. گھاٹے میں وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا. گھاٹے میں تو وہ ہے کہ جو ایمان بھی نہیں لائے اور ایمان تو لائے مگر عمل نہیں کیا، وہ لوگ گھاٹے میں ہیں. مگر قرآن کہتا ہے کہ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیا اور حق کی وصیت کی، صبر کی وصیت کی، تو یہ لوگ نقصان میں نہیں ہے، یہ لوگ تو فائدے میں ہی ہیں. آ جاؤ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو. یہ برکت والا مہینہ ہے، اسے گواہ بنا کر کے اپنے رات کی تنہائی میں جو گناہ ہوتے ہیں، دن کے اجالے میں جو گناہ ہوتے ہیں، دوستوں کی محفلوں میں جو گناہ ہوتے ہیں، جو ہم موبائل کے ذریعے گناہ کرتے ہیں، گیم وغیرہ کھیل کر کے ہم اپنی زندگی کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں اور صرف اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ ہم سے بھوکا نہیں رہا جاتا، ہم سے پیاسے نہیں رہا جاتا، ہم سے گٹکا کھانا نہیں چھوٹ رہا ہے، ہم سے تمباکو کھانا نہیں چھوٹ رہا ہے، ہم سے ماوا کھانا نہیں چھوٹ رہا ہے، ہم کو بیڑی اور سگریٹ کی عادت ہے، ہم سے یہ سب نہیں ہو رہا ہے. ارے نادان، تو یہ سب کہہ رہا ہے کہ ہم سے یہ سب نہیں ہو رہا ہے. اس رب کی بارگاہ میں جب تجھے کھڑا کیا جائے گا اور پھر تجھ سے یہ کہا جائے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا نامہ اعمال پڑھ. تو اس وقت تو کیا نامہ اعمال پڑھے گا؟ کیا نامہ اعمال پڑھے گا؟ ذرا اس پہ غور کر. مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر. اصلی زندگی تو وہی زندگی ہے. ہم نے کیا تیار کیا ہے اپنی ماضی کے لیے؟ ہم نے کیا تیار کیا ہے قبر کے لیے؟ کیا تیاری کر لی ہے؟ اور وہ کسی صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سرکار نے انہیں ایک مژدہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ موت کے تعلق سے اب ویسا ایمان بھی تو، ہمارا ایمان تو اللہ کی پناہ، ہمارا ایمان دنیا والوں پر ہے مگر رب تعالیٰ پر ایمان جیسا کامل ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. رب فرماتا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. یہ قرآن ہے، پورا کے پورا قرآن ہے. ذرا پڑھو تو صحیح، ذرا اس کی آیتوں کے ترجمے کو پڑھو. یہ مقدس مہینہ ہے، اس میں تلاوت کر رہے ہیں تو روزانہ کی عادت بناؤ کہ 2 آیتوں کا ترجمہ ہم پڑھیں گے. پھر دیکھو کہ قرآن کے اندر کون سے مسائل ہے جو قرآن میں نہیں ہے. تبیان لکل شیء، ہر چیز کو بیان کر دیا گیا. رب ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے. روزے، یہ مہینہ آیا ہے، کیا پتا کہ ابھی شب قدر ہمیں ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کیا پتا؟ ہم میں سے کون گارنٹی لیتا ہے کہ عید ہم منائیں گے؟ کپڑے تو ڈال دیے سلانے کے لیے، تیاری تو کر لی عید کے لیے کہ بھائی ٹیلر بعد میں کپڑے نہیں لے گا تو ابھی سے ڈال دیے، سب نے ڈال دیے. اب وہ مولا نہ ہو کہ کوئی بھی ہو، سب نے ڈال دیے ہیں. مگر کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ عید پہ میں کپڑے پہن پاؤں گا کہ نہیں پہن پاؤں گا؟ ذرا اپنے نفس کا محاسبہ کرو، نفس کا محاسبہ کرو. مسلمانوں، آنے والے کل کے بارے میں سوچو. اسی لیے تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ تمہاری جان نے، تمہارے نفس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. ولتنظر، تو غور و فکر کر. یہ رب ارشاد فرماتا ہے.
اور غور و فکر سے پہلے رب کہتا ہے کہ ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو، اور اس کے بعد حکم دے رہا ہے کہ آنے والے کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، کیا جمع کیا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ پھر اس کے بعد رب اور آگے ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ، پھر اور ایک مرتبہ ڈرنے کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن ہم نے پڑھا کہاں، قرآن ہم نے سنا، بس یہ نمازوں میں بھی اب آج کل عمومی طور پہ بات آ گئی تو بتا دیتا ہوں کہ تراویح بھی جو پڑھتے ہیں نا، تو پڑھنے والوں کی خواہش یہ ہوتی ہے ارے بہت زبردست پڑھے، کوئی 3 پارے میں جا رہا ہے، کوئی 5 پارے میں جا رہا ہے، اور کوئی وہ حافظ جو سکون سے قرآن کی تلاوت سناتا ہے انہیں تو پسند ہی نہیں آ رہا، بہت سلو پڑھتے ہیں، بہت دھیمے پڑھتے ہیں۔ ابھی میرے پاس ایک رپورٹ آئی 3 پارے کی جو برسوں سے چل رہی ہے، اب وہاں ایسی حالت ہے، بتانے والا میرا ساتھی جانے والا بتا رہا ہے کہ حضرت کیا بتاؤں کہ میں تراویح میں کھڑا ہوں، میرے آگے 2-3 لوگ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، میرے بازو میں ادھر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ادھر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ادھر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، میں 3 پارے کی تراویح میں جاتا ہوں، جیسے وہ اللہ اکبر کہتے ہیں فوراً بھاگتے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو یہ تمہاری یہ 3 پارے کی تراویح بھی کس کام کیا، کس لیے جاتے ہو تم؟ یہ حال ہے ہمارا، اسپیڈ سے ایک دم سن 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 جانا، ایسا پڑھنے والا ہو کہ جس کی آیتیں سمجھ میں ہی نہیں آئے، جس کی آیتیں سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ حافظ کیا پڑھ رہا ہے، اور بہت زبردست کیا پڑھتے یار، ذرا وہ کیا پڑھتے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے، تو ایسے حافظ کی تعریف کرو یار، تمہیں جلدی باہر نکال دے، اور اب تو 10 بجے فارغ ہو گئے 1.5 پارے کے اندر، وہ 1.15 پارے میں 10:15 بج گئے، ارے تو پڑھ بھی تو کیسے رہے، سنو تو صحیح ذرا، قرآن ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے۔ تو میں یس کر رہا تھا کہ ہم سے روزے رکھے نہیں جاتے ہیں۔ مسلمانوں برکت والا مہینہ ہے، قدر کرو اس کی، نہیں پتا کہ ہم عید کریں گے کہ نہیں، آنے والا کل کا روزہ ہم میں سے کس کو نصیب ہوگا نہیں، صبح اعلان ہوگا کہ فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے جنازہ فلاں جگہ سے اٹھایا جائے گا، ایسے کتنے اعلان سنتے ہم، کوئی نہ کوئی محلے میں روزانہ اعلان ہوتا ہی ہے، آج یہ محلے میں جاتے وہ محلے میں، تو وہ جانے والوں تھوڑی سوچا تھا کہ ہم عید کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو ذرا برکت والا مہینہ ملا ہے تو مسلمانوں ہم اس کی قدر کریں۔ آئیے میں 1-2 احادیث بیان کر کے، میرا وقت اب ختم ہونے والا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ ہمیں حق کہنے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی ان کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا اجر 10 گنا کر دوں گا، میں دوسری نیکیوں کا اجر۔ اب آپ رب کی رحمت تو دیکھو، بندہ کتنا نافرمان ہے، اس کے باوجود بھی یہ کہتا ہے کہ تم رمضان کا مہینہ تمہیں مل جائے نا تو تمہیں نفل فرض کے برابر مل جائے گا، جاؤ 1 فرض 70 فرضوں کے برابر، یہ فضیلت ہے ہمارے لیے۔ آ کے جھک تو صحیح رب کی بارگاہ میں، اپنی پیشانی کو رکھ تو صحیح، صدق دل سے گناہوں سے توبہ کر تو صحیح، سمندر کی ریت کے ذرات کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، آسمان کے ستاروں کے مانند اگر ہمارے گناہ ہے، اور ہم نے اگر صدق دل سے اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیے تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ سارے گناہ کو رب بخش دے گا۔ غفر لہ ما تقدم کا معنی یہی ہے کہ تم جب روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہ کو بخش دے گا۔ صدق دل سے توبہ کرو۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن دیگر عبادات لوگوں کے حق میں حقداروں کو دے دی جائے گی، دوسری جو بھی عبادتیں ہوگی تو لوگوں کے حق میں کیا ہوگا، حقداروں کو دے دی جائیں گی، لیکن روزہ کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ روزہ، میں نے آج ہی ایک روایت پڑھی کہ اگر کسی نے کسی کے 3 پیسے ہڑپ لے نا، 3 پیسے صرف، کتنے پیسے، کیا آتا ہے 3 پیسے کا؟ روایت میں 3 پیسے کا ذکر ہے، کتنے پیسے؟ روایت میں ایک لفظ یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی 700 سال کی با جماعت نمازوں
کا جو ثواب ہے نا تو وہ ثواب اس کو دے دے گا کہ جس کا تم نے پیسہ ہڑپا ہے. اور ایک روایت کے مطابق 70 سال کی. اب اندازہ لگا ہے بعد جماعت نماز ہے پابندی کے ساتھ، صرف 3 پیسہ ہڑپنے پر بعد جماعت نمازوں کا ثواب دے دیا جائے گا. فرمایا کہ دیگر عبادتیں دے دی جائے گی. آج ہم کرتے ہیں نا اس کی غیبت، اس کی چگلی، اس کی برائی، اس کی. ذرا قرآن پڑھ کے دیکھ، قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائیں. ہم تو بہت مذاق اڑاتے بیٹھے بیٹھے، بہت مذاق اڑاتے ہیں. اور یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا ہے. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. اس کے بعد پھر رب تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ برے القاب سے یاد بھی مت کرو ان کو. یہ سب قرآن ہے. ذرا قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن سمجھو تو صحیح. مسلمانوں، فرمایا کہ عبادتیں دی جائے گی مگر روزہ کسی کو نہیں دیا جائے گا. ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل العمل کفارۃ الا الصوم الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. میں اس کا بدلہ دوں گا. یہ حدیث قدسی ہے. اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں میں کسی اور جگہ سے نہیں. الحمدللہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے، سرکار کا کرم ہے، غوث پاک کی نگاہ کرم ہے، اور سرکار غریب نواز اور سرکار خواجہ دانا اور اکبر شہید کا یہ فیضان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا امیر دیا ہے کہ جس امیر کی اطاعت میں ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. اس امیر کی لکھی ہوئی کتاب ماہ رمضان کیسے گزارے اس کے اندر سے میں بیان کر رہا ہوں. کوئی الگ کسی اور کتاب سے بیان نہیں کر رہا ہوں. جو کتاب الحمدللہ ہمارے مکتب پر ہندی میں بھی موجود ہیں، گجراتی میں بھی موجود ہیں، سہولتیں ہیں. ذرا وقت تو نکالیں ثواب کی نیت سے. ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے عیادت کے لیے جانا، یوں عیادت کے لیے جانا ثواب ملے گا. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت طیبہ سنت مبارکہ کیا کہ وضو کر کے عیادت کے لیے جایا کرتے ہیں. وضو کر کے عیادت کے لیے جایا کرتے تھے. تو ہم ان کتابوں کو پڑھیں. فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. وقت میرا ختم ہو چکا ہے. ایک آخری حدیث بیان کر کے میں اپنے گفتگو کو ختم کر دوں گا. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ریان کہا جاتا ہے. اور اس سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، روزے دار کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا. یعنی اللہ نے جنت میں ایک دروازہ روزے داروں کے لیے بنایا ہے. اب اس سے اندازہ لگا یہ روزے کی فضیلت، اور ہم یوں ہی جانے دیتے ہیں، یوں ہی جانے دیتے ہیں. اور پھر کم علمی کا عالم تو یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو گیا تو یوں سمجھتے میرا روزہ ٹوٹ گیا. ارے نہیں ٹوٹا. ہمارے علماء بیٹھے ہیں، مبلغین بھی جانتے ہوں گے، روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کسی کو گالی دی آپ نے تو گالی دینا اگرچہ گناہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، مگر گالی دینے کی اجازت روزے میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ صرف کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکنے کا نام نہیں ہے، پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے. کس کا روزہ ہوتا ہے؟ پورے جسم کا. آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ. اب کسی نے اگر گالی دے دی تو اسے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، مگر اس کے ثواب کے اندر کمی آ جائے گی. وہ گنہگار ہوگا کہ روزے کی عالم میں یہ گناہ کیا. جیسے ایک نیکی 70 نیکی کے برابر، تو پھر اس کا وہ بھی اس کا دوسرا سکے کا دوسرا رخ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس سے صرف روزے دار داخل ہوگے، ان کے سوا کوئی اور داخل نہ ہوگا. اور قیامت کے دن ندا دی جائے گی کہ روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار
کہاں ہیں؟ تو وہ آئیں گے روزے دار سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے. جب وہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے آئیں گے اور اپنی قبروں سے اٹھ کر کے جب آئیں گے تو وہ سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے. جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اب دروازہ بند ہو جائے گا. ریان دروازہ روزے دار جیسے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اب وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر اس سے اب کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکے گا. امام بخاری نے جلد اول کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا احترام کریں، اس کی قدر کریں اور ہم روزے رکھیں اور روزوں کو یوں ہی ضائع نہ ہونے دو. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں بندہ ایک روزہ چھوڑتا ہے، گنہگار ہوگا، سب کچھ ہے اس کی جگہ پر، مگر اس ایک روزے کے بدلے میں اگر وہ اپنی پوری زندگی بھی روزے رکھے گا نا تو وہ ثواب اور وہ فضیلت زندگی بھر روزے رکھنے کے باوجود بھی نہیں ملے گی جو رمضان کے ایک روزے کی ملے گی. تو ہم اسے یوں ہی برباد نہ کر دیں. روزے کے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوران بیان کسی روایت کو بیان کرنے میں یا کسی بھی طرح کوئی لغزش کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.